میرا نام انیکا فاطمہ ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر کے ایک گاؤں ہٹلی بالا سے ہے، جو کہ لائن آف کنٹرول سے صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جو مجھے میرے اسکول تک لے کے جاتے تھے، اور انہی راستوں پہ چلتے ہوئے میں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور آج الحمدللہ سے 2025 میں سول سروسز کا ایگزام کلیئر کر کے پاکستان کسٹم سروسز میں ایلوکیٹ ہوں۔ گھنے جنگلات، کچے اور دشوار پہاڑی راستے، میلوں طویل پیدل سفر اور ایک خاموش سی دیہاتی لڑکی جس کے ہاتھوں میں صرف کتابیں اور آنکھوں میں ایک بڑا خواب تھا۔ یہ کہانی ہے آزاد کشمیر کے دور افتادہ علاقے مکیال سے تعلق رکھنے والی انیکا فاطمہ کی، جہاں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے باعث اکثر تعلیمی ادارے بند رہتے ہیں، بچے کلاس رومز کی بجائے بنکرز میں محصور ہو جاتے ہیں۔ ایل او سی پہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اسکول کالجز میں یہ بہت مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے اسکولز بہت بند رہتے تھے پہلے بھی، اور اگر اب ریسنٹ سچویشن دیکھی جائے، جب انڈو پاک وار جو ریسنٹ ہوئی 2025 میں، اس میں بھی ہمارے اسکول کبھی ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، ایون کہ 1 منتھ تک کے عرصے کے لیے بھی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اور بچوں کا جو تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے وہ بالکل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا علاقہ جہاں تعلیم حاصل کرنا صرف اسکول جانا نہیں بلکہ روزانہ مشکلات، خوف اور غیر یقینی حالات سے لڑنے کے مترادف ہے۔ انیکا ایک عام دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ وہ چند سال کی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ گھریلو خاتون تھی جو صرف مقامی زبان بولتی ہیں، جہاں سہولیات محدود تھی، راستے دشوار تھے اور لڑکیوں کے لیے بڑے خواب دیکھنا بھی آسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مگر انیکا نے خواب دیکھنا نہیں چھوڑا، روزانہ میلوں پیدل سفر کیا، گھنے جنگلات سے اکیلے گزری اور خراب موسم کا مقابلہ کیا۔ طویل راستے تھے جو میری ماں کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہوتے تھے، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی۔ والد صاحب کی فوتگی کے بعد میری امی کو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ انیکا کہیں سے گر نہ جائے، انیکا وقت پر گھر پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ اور جب میں ہاسٹل میں چلی بھی گئی، اس کے بعد بھی جب میں اسلام آباد یونیورسٹی میں تھی یا لاہور تھی، کیونکہ گھر اتنا دور تھا کہ گھر پہنچنے میں ہی پورا دن لگ جاتا تھا۔ پھر جب شام میں پہنچتی تھی تو اکثر میرے بھائی لائٹ لے کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان راستوں میں، اس جنگل سے میں اکیلی نہیں آ پاتی تھی۔ لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود ان پہاڑوں سے اندھیرے میں اتر کے بھی آج میں الحمدللہ لوگوں کے لیے باعث روشنی ہوں۔ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کی بیٹی بھی اٹھ کے ملک کے ایڈمنسٹریشن کا حصہ بن سکتی ہے اور ملک کے لیے کچھ کام کر سکتی ہے۔ میں چھوٹی جی بچی بالکل 9 سال اصل بھی چھوڑی سی، دن رات انہیں پریشانی ٹینشن بھی رہی ہوں، لیکن اللہ میاں نے اس کو اجر آج دے چھوڑے ہوئے۔ آج اتنی خوشی ہے، لیکن خوشی ہے نال انہیں ابو بھی بہت جدوجہد سی کہ میرا بچہ پڑھ جائے، لیکن بچہ پڑھ گیا لیکن انہوں کی باہر نہیں آئی۔ اج اللہ کو شکر ہے اور انہوں کی دعا نال تھوڑی بچہ پڑھ جائے۔ لوگوں ہمارا وہ معاشرہ ہے کہ بچہ ہی افسر بنے گا، بچہ ہی افسر بنے گا، نہیں بچیاں کو کسی مقام پر پہنچے تو بچی بھی افسر بن جائے گی۔ یہ صرف ہماری بہن کی کامیابی نہیں بلکہ تحصیل نکیال کے ہر اس بچی کی کامیابی ہے جو یہ سوچتی تھی کہ ہم سی ایس ایس نہیں کر سکتی یا ہمارے ہاں یہ سہولت نہیں ہے۔ میری والدہ محترمہ جن کا حوصلہ پہاڑ جتنا ہے، انہوں نے کبھی یہ ہارنا انہوں نے ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں کہ یہ پہاڑ، یہ مشکلات آپ کا کچھ روک سکتی ہیں، آپ کو کسی مقام پہ جانے سے روک سکتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بیٹے یہ پہاڑ ہی آپ کا حوصلہ ہے، یہیں سے چل کے آپ نے آگے جانا ہے۔ ہر مشکل کے باوجود ان کے قدم رکے نہیں۔ سرحدی کشیدگی کے دوران جب لوگ جان بچانے کے لیے زیر زمین بنکرز میں پناہ لیتے، انیکا انہی بنکرز میں اپنی کتابیں ساتھ لے جاتی۔ انہوں نے جدید سہولیات کے بغیر صرف چند ماہ کی تیاری میں پاکستان کا مشکل ترین امتحان سی ایس ایس نمایاں کامیابی سے پاس کیا، اور آج انیکا اپنے علاقے کی پہلی خاتون سی ایس ایس پی آفیسر بن چکی ہیں۔ یہ جو مشکل راستے ہیں جو مجھے اپنے گھر تک لاتے ہیں، میں جہاں بھی جاؤں، اتنی کامیابی کے بعد مجھے لگتا ہے، مجھے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا آپ کہاں ہیں، آپ سینٹرز کے سٹیز میں ہیں یا آپ ایک ایل او سی کے آخری گاؤں میں ہیں۔ اگر آپ ارادہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو آپ ہر چیز اچیو کر لیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جو مشکل راستے ہیں یہ میرے لیے موٹیویشن اور ہوپ دونوں کا ذریعہ ہے،
یعنی کہ یہی راستے ہیں جن سے چل کے میں اسکول گئی یا میرے اب آگے آنے والی نسلیں جائیں گی، یہی راستے ان کو انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ صرف ایک امتحان پاس کرنے کی کہانی نہیں، یہ ان تمام لڑکیوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو سمجھتی ہیں کہ وسائل کی کمی ان کے خواب چھین سکتی ہے۔ انیکا کی کامیابی اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ اگر ارادے مضبوط ہوں تو بنکر بھی کلاس روم بن جاتے ہیں، جنگلاتی راستے بھی منزل تک لے جا سکتے ہیں، اور ایک چھوٹے گاؤں کی لڑکی بھی بڑے خواب حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ کریئر کونسلنگ کا بہت فقدان ہے۔ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے ایف ایس سی کے بعد کیا کرنا ہے۔ ان کے پاس 2 ہی آپشنز اوپن ہوتے ہیں، یا تو وہ کہتے ہیں ایم ڈی کیٹ کر لیتے ہیں یا انجینئرنگ کر لیتے ہیں، یا ہمارے ایریا میں کشمیر میں اب یہ ہے کہ بی ایڈ کر کے این ٹی ایس کر لیتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ بچے قابل ہوتے ہیں، ہر ایک بچے کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی پراپر کریئر کونسلنگ کی جائے۔ ڈاکٹر، انجینئر یا ٹیچنگ کے علاوہ بھی بہت سارے پروفیشنز ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہمارے تعلیمی ادارے، گورنمنٹ اور ہم لوگ بھی جو سرو کر رہے ہیں بچوں کی کریئر کونسلنگ پہ توجہ دیں۔ انیکا فاطمہ کی کامیابی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حوصلہ اور مستقل مزاجی ہو تو راستے کی رکاوٹ نہیں رہتی۔ خیال کے دشوار گزار راستوں سے نکل کر CSS جیسے بڑے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنا انیکا کے عزم، محنت اور لگن کی واضح مثال ہے۔ مبشر چودھری، ARY نیوز، کوٹلی، آزاد کشمیر۔